السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی حسین پیرزادہ۔ آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی اس ویڈیو کا آغاز میں سال نو کے پہلے مہینے محرم الحرام سے کروں گا۔ محرم الحرام کو دین اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن واقعتاً تاریخ اسلام میں محرم الحرام کو جو اہمیت حاصل ہے وہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی وجہ سے حاصل ہے جو 10 محرم الحرام کو ان کے ساتھ پیش آیا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج تمام مسلمان اپنی تمام مصروفیات اور خوشیوں کو ترک کر کے امام حسین کا غم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ کیوں امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف کوچ کرنا پڑا؟ تو آئیے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ جب امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے چند شرائط پر معاویہ سے صلح کی، جس میں سر فہرست یہ 2 باتیں تھیں کہ معاویہ اللہ کی حکم اور سنت رسول کے مطابق حکومت چلائے گا، جو کہ ہرگز نہ ہوا، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ لیکن 4 سال پہلے ہی معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر کے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ اب امام حسین کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب امام حسین بیت اللہ میں حج ادا کر رہے تھے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے امام حسین نے بیت اللہ کو چھوڑا اور آپ نے کربلا کی طرف کوچ۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد جب امام حسین کربلا پہنچے تو آپ نے وہاں اپنے لشکر سے کہہ کر خیمے لگوا دیے۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین اور آپ کا لشکر کربلا میں قیام کرنا شروع کر چکے تھے۔ جب فوج یزید کو یہ معلوم ہوا کہ امام کربلا پہنچ گئے تو انہوں نے دوبارہ امام کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن امام کے دوبارہ منع کرنے پر 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین پر اور ان کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا۔ پانی بند ہونے پر بھی جب امام نے یزید کی بیعت نہ کی تو 9 محرم کو امام حسین کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اب آپ جنگ کی تیاری کر لیں۔ 10 محرم کے دن امام حسین اور فوج یزید کے درمیان جنگ ہوگی۔ اسی طرح 9 محرم کی رات جب امام حسین نے اپنے تمام اصحاب سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ابھی بھی چلے جائے، لیکن امام حسین کے اصحاب نے امام کا ساتھ تب بھی نہ چھوڑا۔ 10 محرم کی صبح ہوئی اور سب سے پہلے امام حسین کے لشکر کی طرف سے شہید ہونے والے حضرت حر علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت حر کون تھے؟ جو 1 رات پہلے یزیدی لشکر کا حصہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی نیکی ڈالی کہ یہ 10 محرم کی صبح امام حسین کے لشکر کی طرف سے سب سے پہلے شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ یک کے بعد دیگرے امام کے تمام بیٹے اور بھائی اس جنگ میں شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ امام حسین کے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا اور انہیں بھی پانی نہ پلایا گیا۔ بالآخر امام حسین اپنے گھر کے وہ آخری فرد بچے تھے کہ جو اس جنگ میں شہید ہونے کے لیے مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو امام کے لشکر میں صرف امام کی بہنیں، بیویاں اور بچیاں بچیں، اور امام کے ایک بیمار بیٹے جنہیں حضرت سجاد کہا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ تمام مظالم کن لوگوں پہ پانی بند کیے جا رہا تھا؟ آخر یہ لوگ کون تھے؟ یہ آل رسول تھے، یہ نبی کی اولادیں تھیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ کی وہ احادیث ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرے اہل بیت۔ یعنی کہ جس طرح کتاب اللہ کی تعظیم واجب ہے، اسی طرح سے میرے اہل بیت کی عزت اور ان کی تعظیم بھی تم پر واجب ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت کی خاطر رسول اللہ کے اہل خانہ کے ساتھ وہ مظالم ڈھائے کہ جس کی تاریخ ہمیں کبھی بھی کہیں نہیں نظر آتی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔